محترم دوستوں، عزیز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں استقبال رمضان سے متعلق جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں گزارشات عرض کی گئیں، اور استقبال رمضان کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم کے نفلی روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے چند بنیادی نکات آپ حضرات کے گوش گزار کیے گئے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اسی رمضان المبارک کی تیاری کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کے خطبہ میں بھی انشاءاللہ وہ اہم بنیادی گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی، جن کو لے کر کے ہم اپنے رمضان المبارک کے دنوں کو بھی، ہم رمضان المبارک کے دن کے عبادت روزوں کو بھی، اور ہم اپنے رمضان المبارک کے راتوں کو بھی ایک بہترین عبادت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 24 گھنٹوں میں سے کم 3 منٹ اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ امید ہے کہ احباب نے اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ کے حضور دامن پھیلا کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور خوب دعاؤں کا اہتمام کیا ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے کوتاہی ہو گئی، تسلسل نہ رہا، تو ابھی رمضان المبارک کا ایک الحمدللہ ایک طویل دورانیہ باقی ہے انشاءاللہ۔ ابھی کافی وقت اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ ہماری زندگی اللہ پاک سلامت رکھے تو آئندہ کے لیے عزم کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری گزارش رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے، جو کام ہم نے رمضان المبارک میں خاص طور پہ کرنے ہیں، ویسے تو سارے سال کا کوئی دن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھٹی کا دن اتوار کا دن ہی کیوں نہ ہو، اپنی نمازوں کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان المبارک میں، اس مبارک مہینے میں تو نمازوں کا اس قدر اہتمام ہو کہ ہر ایک کی بھاگ دوڑ، جد و جہد، کوشش، سعی اس بات کی ہو کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں۔ مجھے پہلی صف نہ مل سکی تو دوسری صف نہ مل سکی تو تیسری صف، یعنی نیکی کے کاموں میں پہل کرنا، سابق قدمی اختیار کرنے کے لیے، اور خصوصاً نماز کا ایک ایسا ہم اپنا نظم بنا لیں کہ مکمل رمضان المبارک میں، سارے سال تو نمازوں کا اہتمام ہے ہی، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پہ ایک قدم اور بڑھا لیجئے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت امام نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو میں اس وقت صف میں موجود ہوں گا، میری پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹنے پائے گی، تکبیر اولیٰ بھی مجھ سے فوت نہ ہو۔ اس طرح کا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو۔ محترم دوستو، انسان ہے غفلت کی وجہ سے بس اوقات صبح کے ٹائم نیند کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور عصر مغرب کی نمازیں مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے انسان سے چھوٹ جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز کاروبار سے تھکے ہارے آنے کی وجہ سے، یا واپسی پر اپنی ملازمت، دکان، تجارتی جگہوں سے واپسی پر سفر کی دورانی کی وجہ سے چھوٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک ایک ایسا اللہ رب العزت نے سنگ پارس دیا ہے، ایک ایسا قیمتی موقع دیا ہے، اس میں ہر عبادت کرنا آسان ہے۔ اب صبح فجر کے وقت تو سحری کے لیے ہر کس و ناکس بیدار ہوتا ہی ہے، شام کے اوقات میں، مغرب کے اوقات میں کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو، اللہ پاک عافیت رکھے تو آدمی اپنے گھر ہی میں ہوا کرتا ہے۔ عشاء کے اوقات اور مغرب کے بعد تو انتہائی فرصت ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں اور آپ عہد کریں، ارادہ کریں
کہ ہم رمضان المبارک میں ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں ایمانی کھوٹ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کس قدر اللہ رب العزت کا فضل برستا ہے تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، یہ گھٹنوں کے بل رینگ کر کے مسجد میں پہنچتے۔ اس لیے محترم دوستو، نمازوں کا خاص رمضان المبارک میں اہتمام۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پروانے، 2 انعام، 2 فضیلتیں، 2 بخششیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کا بہترین موقع رمضان المبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے من صلی للہ 40 یوما، جس نے اللہ کے لیے 40 دن اس طرح سے نماز پڑھی کہ یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، کہ ایک نماز میں بھی اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ 40 دن مسلسل اس طرح سے نماز پڑھی کہ اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ کتب لہ براءتان، اللہ رب العزت 2 براتیں اسے نصیب فرماتے ہیں۔ براءۃ من النار، جہنم سے یہ شخص بری ہے، وبراءۃ من النفاق، یہ شخص منافق ہونے سے بری ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں کہ دنیا میں چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جنتی ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ محترم دوستو، ایسے صحابی جب ان کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا تو صحابہ اکرام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اپنے اس نزع کی حالت میں وفات کے قریب صرف اس چیز کا غم کر رہے تھے، اس چیز کی فکر تھی کہ کہیں میں منافقین میں سے نہ ہوں، اپنے بارے میں اس قدر خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنتی ہیں، لیکن جب ان پر مرض وفات آیا ہے تو ایک ہی کڑن اور فکر ہے کہ کہیں میں منافقین میں سے نہ ہوں۔ یہ نفاق اس قدر خطرناک چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت قربان جائے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائے۔ رحمت للعالمین نے کس قدر مختصر عبادت پر کتنے بڑے بڑے انعام عطا فرمائے ہیں کہ 40 دن مسلسل جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ رب العزت 2 پروانے نصیب فرماتے ہیں، یہ شخص جہنمی نہیں ہے، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، یہ شخص منافق نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو آج جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا بہت آسان ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ انسان جب نیت کر لیتا ہے، ہمت کر لیتا ہے، انسان جب عزم کرتا ہے، حدیث شریف میں انسان ارادہ کرتا ہے، ایک بالش اللہ رب العزت 2 بالش اس کی طرف چلتے ہیں، ایک ہاتھ ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اگر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان صرف ارادہ کرے، پورا کروانا اللہ رب العزت اپنے فضل سے پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان المبارک میں نفلی دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ جو گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کیا گیا، 3 منٹ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ دوسری چیز نمازوں کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ نمازوں میں ویسے تو فرض نمازوں کا اہتمام ہے ہی، ایک نماز تراویح، اس کا اور مزید اہتمام ہو جائے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے دنوں میں روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور رات میں نفل نماز کو اللہ رب العزت نے امت کے لیے ایک انعام دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں روزہ اللہ رب العزت نے
فرض فرمایا ہے، اور رات کو تراویح میں نے اپنی امت کے لیے پسند فرمائی ہے۔ جس طرح روزہ اللہ رب العزت کے حکم کو حکم سمجھ کر کے ہم اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح نماز تراویح بھی جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر اپنی پسندوں کو قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پورا کرنے کے لیے تراویح کا خاص اہتمام ہو۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، نماز تراویح پر خاص اللہ رب العزت کے ایک وعدہ ہے، من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ شخص جو رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کے ساتھ، احتساباً اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں میں جس نے قیام کیا، جس نے نفل نماز کا اہتمام کیا، غفرت لہو ما تقدم من ذنبی، آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے۔ یہ نماز تراویح پر اللہ رب العزت کا مغفرت کے پروانے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ روز محشر جب فرض نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، جب نمازوں کے بارے میں باز پرست ہوگی، تو یہی وہ نمازیں ہیں اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے، اگر نمازوں میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے، اے میرے فرشتوں دیکھو کیا اس میرے بندے کے پاس فرض نمازوں کے علاوہ اور نمازیں بھی ہیں، نفل نمازیں بھی ہیں، تو ان نفل نمازیں اگر موجود ہوئیں تو ان سے فرض نمازوں کی کمی کوتاہی کو پورا کر دیا جائے گا۔ جب نفل نماز سے فرض کی کمی کوتاہی پوری کی جا رہی تو نماز تراویح جو نفل سے بڑھ کر کے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اس سے کس قدر اللہ رب العزت فرضوں کی تلافی فرمائیں گے۔ اس لیے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ محترم دوستو، تیسری چیز رمضان المبارک کی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنے دلوں کو پاک صاف کیجیے۔ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، دونوں الگ سے انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ ایک گناہ ہے اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دینے کی شکل، خدا نخواستہ کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کے عیب بیان کر دیے، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالم گلوچ میں غلط بات فحش بات کہہ دی زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے دی۔ یہ وہ تکلیف اور یہ وہ گناہ ہے جسے آپ تو محسوس کرتے ہی ہیں میں غلط کر رہا ہوں، دوسرے آدمی کو بھی علم ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ آپ گالی دیں گے، اگرچہ آپ جس سے لڑائی جھگڑے میں کوئی سخت بات کہہ رہے ہیں تو سامنے والے جو سن رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا یہ شخص گناہ کر رہا ہے، یہ شخص غلط کر رہا ہے، معاشرہ اسے برا سمجھتا ہے۔ یہ گناہ انشاءاللہ اس کا الگ سے میں بھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ سخت جرم، اس سے زیادہ بڑا گناہ جو اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ سخت ہے، دلوں کے اندر جو کینہ ہے جو کسی کو دکھتا نہیں ہے، دلوں میں جو نفرتیں ہیں جو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، دلوں میں جو عداوتیں ہیں، دلوں میں جو انتقام لینے کے جذبات ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا میں بھی اب اس کو نہیں بخشوں گا، یہ انتقام لینے کے جذبات، دلوں میں کسی کے مال کو دیکھ کر کے حسد کہ اس کو یہ کہاں سے مل گیا، یہ وہ گناہ ہیں جو دوسروں کو دکھتے نہیں ہیں، جو کسی کو نظر نہیں آتے، ان کو جاننے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا رمضان المبارک کے اس اہم ترین عبادت میں روزوں کا اجر حاصل کرنے کے لیے اور سحری اور افطاری کے موقع پر اللہ رب العزت سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ کچھ دیر بیٹھیں، ابھی جمعۃ المبارک کے خطبے کے بعد بیٹھیے، گھروں میں جا کر کے بیٹھیے، رات کو سونے سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر کچھ لمحات 1-2 منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ میرے کس مسلمان بھائی سے میرا جھگڑا ہے، کس مسلمان بھائی کے لیے، کس دوست اور رشتہ دار کے لیے میرے دل میں نفرت ہے، کس کے لیے میرے دل میں کینہ ہے، کس کے لیے میرے دل میں عداوت ہے۔ ان کو سوچ کر کے اپنے دلوں سے نفرتیں نکالیے، اپنے دلوں سے عداوتیں ختم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، نہ صرف شہید
کیا گیا بلکہ ناک بھی کاٹی گئی ہے، کان بھی کاٹے گئے ہیں، اور ہندا نے تو قسم اٹھائی تھی کہ ان کو مار کر کے ان کا سینہ چیر کر کے، اس زمانے میں زمانہ جاہلیت کی قسمیں تھیں، لوگ جہالت کی بنا پر عجیب و غریب قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ان کو میں نے قتل کر کے ان کا سینہ چیر کر کے کلیجہ چبانا ہے۔ ہندا نے اپنی قسم پورا کی، ناک بھی کاٹی، کان بھی کٹوائے اور پیٹ چیر کر کے کلیجہ نکلا کے چبایا۔ لیکن یہی ہندا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے اسلام کی نیت سے حاضر ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر کے لیے بھی نہیں سوچا، پل بھر کے لیے نہیں سوچا۔ اگر اس قتل کی سزا میں قتل کروانا چاہتے تو قتل فرما سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پل بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے توقف نہیں فرمایا۔ فرمایا ان الاسلام یہدم لما کان قبلہ، بس اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ سب ختم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا کے قتل کو اور اس دردناک ترین قتل کو معاف فرما سکتے ہیں تو میں اور آپ محترم دوستو چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر برس ہاں برس کی ناراضگیوں کو لے کر اپنے دلوں میں بیٹھے ہوئے، فلاں نے اپنے فنکشن پر، اپنی دعوت پر، شادی پر ہمیں کارڈ نہیں بھیجا تھا، لہٰذا اب کئی سالوں تک یہ ایک رنجش دل میں لے کر کے بیٹھے ہوئے، فلانے کے صاحبزادہ، فلانے کے بیٹا فلاں فنکشن پر میرے سامنے آیا اور سلام تک نہیں کیا، بس اس رنجش کو لے کر کے بیٹھے ہوئے۔ محترم دوستو، معمولی رنجشیں، یہ دلوں میں جو کینہ، بغض اور عداوت اور نفرتیں ہیں، ان سے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے دلوں میں، پھر رمضان المبارک کا نور، جتنا دل صاف ہوگا اتنا رمضان المبارک کا نور جھلکے گا انشاءاللہ۔ دلوں کی صفائی کیوں اس قدر اہم ہے، یعنی دلوں کا پاک صاف کرنا عداوتوں اور نفرتوں سے، کینے سے کیوں اس قدر اہم ہے، میں ایک واقعے سے اس کی وضاحت کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب یہ ایمان لائے ہیں تو حضرت سعد ایمان لائے ہیں 30 سال کی عمر میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 36 سال کی عمر میں، یعنی صرف 6 سال انہوں نے اسلام کی حالت میں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، 6 سال۔ دوسری طرف دیگر صحابہ اکرام کو دیکھا جائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں ایمان لائے، 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 10 سال مدینہ میں، تو 23 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ اور دیگر صحابی جو مکہ میں ایمان لے کر کے آئے تھے، مکہ میں اور مکہ کی تکلیفیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کے جہاد میں، اور پھر کچھ صحابہ تو شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، لیکن حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صرف 6 سال، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، مدینہ میں تشریف لانے کے 4 سال بعد یہ مشرف بے اسلام ہوئے، اور 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام والی زندگی گزاری اور فوت ہو گئے۔ جب یہ فوت ہوئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا، ان کے وفات سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، وفات سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد فی الجنہ، سعد تم جنتی ہو۔ جب یہ صرف جنت کی بشارت ہی نہیں ملی، وفات کے بعد پھر کیا انعامات ملے ان کو ذرا دیکھیے کہ جب یہ وفات پا گئے، اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دو کہ سعد کی روح میرے پاس آ رہی ہے، میں سعد سے اس قدر خوش ہوں کہ اس خوشی میں میرا عرش جھوم رہا ہے۔ سعد کی روح کے آنے کی وجہ سے اللہ کا عرش جھوم رہا ہے، اور فرمایا اے جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دو کہ سعد کے جنازے میں اللہ رب العزت 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیج رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ پڑھ کر کے لے کر کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے پنجے کے بل چل رہے تھے، یعنی زمین سے اپنی ایڑی بھی نہیں لگا رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس انداز سے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے میں اس طرح چل رہا ہوں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ پیغام دینا تھا
کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے میں اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں. آخر ان کی کون سی نیکی تھی، کون سی ان میں خوبی تھی جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی زندگی میں کہ سعد تم جنتی ہو؟ تو ایک صحابی اس مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اے سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا کہ تم جنتی ہو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی خاص عبادتیں ہیں جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے، لیکن 3 چیزیں میرے اندر ہیں، شاید اللہ کو وہی پسند آ گئی ہوں. اور تو میں نماز اور صحابہ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور نیکیاں تو دیگر صحابہ بھی کرتے ہیں، میں بھی، لیکن 3 خوبیاں ایسی ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کو وہ پسند آ گئی ہیں. ان صحابی نے عرض کیا، فرمائیے وہ کون سی ہیں؟ تو فرمایا نمبر 1، لا احد لیس لاحد غلا من المسلمین، کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے. نمبر 2، لیس فی قلبی غمر، میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے. ظاہر سے تو الیک سلیک ہیں، دلوں میں نقصان پہنچانے کے جذبات، ظاہر سے تو رام رام اور بغل میں چھری ہے، ظاہر سے تو انتہائی محبت اور سرسر کر رہے، اور پیچھے سے ان کی غیر موجودگی میں ہر طرح کے نقصان پہنچانے کی تدبیریں. کھوٹ نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. پہلی چیز کینہ، نفرت نہیں ہے، بدلہ انتقام لینے کے جذبے نہیں ہیں. دوسری چیز، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہیں ہے. نمبر 3، بڑی اہم بات، لا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ ایاہ، کسی مسلمان کو اللہ نے جو کچھ مال و دولت دیا ہے، مجھے اس پر رائی کے دانے کے برابر حسد نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ کسی کو دے دے، جتنا مال کسی کو دے دے، ذرہ برابر مجھے حسد نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا. آج ہمارے محلے میں کوئی کرائے پر رہتا تھا، اپنا گھر لے لے، موٹر سائیکل پہ تھا، گاڑی پہ آ جائے، اب کرائے کی دکان تھی، اپنی دکان بنا لے، دکان پر تھا، فیکٹری بنا لے. تو ہمارے ہاں اپنی نجی مجلسوں میں یہ چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. محترم دوستو، حسد نہیں ہے، یہ دلوں کی پاکی، دلوں کی صفائی، یہ وہ خوبی تھی جس پر اللہ رب العزت نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جن کے فوت ہونے پر ان کے روح کے آنے کی خوشی میں اللہ کا عرش جھوم رہا ہے، جن کے جنازے کی شرکت کے لیے اللہ رب العزت 7 آسمان سے 70,000 فرشتے ان کے جنازے کی شرکت کے لیے بھیج رہے. رمضان المبارک کی عبادت کا خصوصی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے دلوں کو ہر طرح کے کینے سے، حسد سے، انتقام سے، عداوت اور نفرتوں سے صاف کیجیے. اگر کسی سے خدا نہ خواستہ لڑائی جھگڑا ہے، آپس میں ناراضگی ہے، تو ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے پہل کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے پہل کرے گا، پہلے جا کر کے سلام کرے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہو. اس لیے اپنی ناراضگیوں کو ختم کیجئے. رمضان المبارک کی تیاری کے اعتبار سے ایک تو وہ گناہ جو دکھتے نہیں ہیں، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا. دوسرے وہ گناہ جو دکھتے ہیں، مثال کے طور پہ گالم گلوچ، یہ دوسرے کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اسی طرح کسی کو طعنہ دینا، کسی کو بے عزت کرنا، یہ بھی ہمارے روزے کے اجر کو ضائع کر دے گا. آپ ذرا اس بات کا اندازہ کیجئے کہ پانی پینا، پانی حلال ہے کہ حرام ہے؟ ایک اللہ کی حلال نعمت ہے. روٹی اللہ کی حلال نعمت ہے. آب زمزم سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں ہے، اس قدر پاکیزہ. لیکن روزے میں یہ جو چیزیں حلال تھی، پاکیزہ تھی، طیب تھی، ہم ان سے تو رک گئے. پانی موجود ہے، نہیں پی رہے. بھائی یہ پانی تو حلال ہے، کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ کا حکم ہے. کھانا موجود ہے، گھر میں فریج میں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، بلکہ آب زمزم، اجوا، کھجور تک موجود ہیں، نہیں پی رہے. کیوں نہیں پی رہے؟ یار یہ تو پاکیزہ پانی ہے، آب زمزم ہے، حلال ہے. حلال سے کیوں رک گئے؟
اللہ کا حکم ہے. غیبت کرنا تو پہلے بھی حرام تھا, کسی کو طعنہ دینا تو پہلے بھی حرام تھا, کسی کو پر طنز کرنا پہلے بھی حرام تھا, بھری مجلس میں کسی کو ذلیل کرنا تو پہلے بھی حرام تھا. حلال چیزوں سے تو رک گئے اور حرام چیزوں سے نہ رکے. اللہ رب العزت اس روزے سے کیا چاہیں گے کہ ہم حلال کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں, لیکن غیبت وہ تو ویسے بھی حرام تھی, گالم گلوچ یعنی حرام سے نہ رکیں. اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر پیرائے میں سمجھایا ہے. فرمایا من لم یدع قول الزور, جو آدمی روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, روزہ رکھ کے بھی والجہل والعمل بھی, آپس کی فحش گوئی اور غلط باتوں سے روزہ رکھ کر بھی نہ ان سے اجتناب کرے. فلا حاجت للہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, پھر اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے, کھانے پینے سے بھوکا پیاسا ہے, اس کی بھوک پیاس سے اللہ کو کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں, جب وہ گناہ سے جھوٹ سے ہی نہیں بچ رہا. اس لیے محترم دوستو, جس طرح ہم روزے میں ایک صاحب پانی پینے ہم فوراً بولتے ہیں کہ ابے روزہ نہیں ہے آپ کا روزہ نہیں ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کا روزہ نہیں ہے, ہم اس کو یاد دلاتے ہیں. اس طرح خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے کوئی صاحب کسی کی غیبت کریں, فوراً روکیں کہ نہ روزہ ہے, کسی کو طعنہ دے فوراً روکیے کہ نہ روزہ ہے, کسی کو گالم گلوچ کرے فوراً روکیے. اگر آپ کے رکنے سے نہیں باز آتا تو اس مجلس سے اٹھ جائیے, کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں حرام کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ دوپہر کا ٹائم ہے, سخت گرمی ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, رمضان المبارک ہے. ایک صحابی عرض ہوئے, عبید رضی اللہ عنہ, یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, آپ علیہ السلام نے آزاد فرمایا. عرض کیا رسول اللہ فلاں جگہ دو خاتون ہیں اور ان کا روزہ ہے اور پیاس کی حالت سے اس قدر انہیں پیاس لگ رہی ہے کہ مرنے والی ہو رہی ہیں, آپ ان کے لیے دعا کیجئے, کچھ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر توجہ نہیں فرمائی. تھوڑی دیر گزری, پھر وہ آیا, وہ صحابی تشریف لائے, عرض کیا رسول اللہ ان دو خاتون کی تو حالت اس طرح بگڑ گئی ہے کہ شاید وہ مر ہی نہ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے کر کے آؤ. ان کو بلایا اور پھر ایک پیالہ منگوایا گھر سے, اور ایک سے کہا اس میں الٹی کرو, انگلی ڈالو منہ میں اور الٹی کرو. انہوں نے جب الٹی کی تو ان کے منہ سے خون, پیپ اور گوشت نکلا. پھر وہی پیالہ دوسری خاتون کے سامنے کیا, انہوں نے انگلی ڈالی, ان کے منہ سے خون, پیپ اور گوشت نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے حلال چیزوں سے روزہ رکھا تھا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنا روزہ خراب کر لیا, یعنی غیبت کر کے مسلمان بھائی کا گوشت کھا کے اپنا روزہ ضائع کر دیا. تو جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس طرح غیبت سے بھی روزہ ضائع ہو جاتا ہے, گالم گلوچ سے بھی روزہ ضائع ہو جاتا ہے. مجمع میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مجمع طبقہ ہمارے نوجوان حضرات کا ہے. ایک گزارش رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے اپنے نوجوان دوست بھائیوں سے عرض کرنا ہے کہ رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے آپ ایسی تمام چیزوں سے دور رہیے جس کی وجہ سے روزہ ہم سے ضائع ہو جائے. ہر زمانے کے اعتبار سے ایسی چیزیں بدلتی رہتی ہیں. موجودہ حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو موبائل, سوشل میڈیا سے خوب دور رکھیں, اور بزرگ خواتین گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی کیبل پر بہت سے اس وقت شیطان بہکاوے میں لاتا ہے کہ دینی اسلامک پروگرام ہے جی, اسلامک اسکالر بلائے ہوئے ہیں. وہی اسکالر, وہی لوگ جو سارے سال فحش قسم کی پروگرام جن کو وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, وہی لوگ رمضان المبارک میں ہمیں اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں. محترم دوستو, وہ ہوں یا نہ ہوں, رمضان المبارک میں نوجوان حضرات اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں. طے کر لیں, کم سے کم ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں مکمل رمضان المبارک اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں. ویسے تو ساری زندگی اس سے بچائیے. جب میں مفتی کا کورس کراچی میں کر رہا تھا, صرف یہ بات میں اپنے نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں, تو وہاں کم و بیش 13,000 اسٹوڈنٹ تھے. بنوری ٹاؤن میں 2014 میں 13,000 اسٹوڈنٹ تھے. تو میں نے بھی اپنے موبائل پہ اس وقت فیس بک انسٹال کیا, میں نے 1.5-2 ماہ یوز کیا. ہمارے ایک استاذ محترم ہیں, انہوں نے
بیان کیا اور فرمایا دیکھو اب تم مفتی بن رہے ہو، تم عالم دین بن رہے ہو، ساری زندگی امت کو تم نے رہنمائی کرنی ہے، ایسے وہ تمام پروگرام جو آپ کی زندگی کو ضائع کریں ان سے دور ہو جائیں۔ اور فیس بک کا خاص طور پہ انہوں نے فرمایا واٹس ایپ تو انسان کسی اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے، فیس بک میں تو زیادہ غلط اور فضول چیزیں زیادہ ہیں، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی غلط چیزوں کی طرف لگ جاتا ہے۔ انہوں نے ارادہ لیا، وہ کون ہے جو عہد کرتا ہے کہ میں اسے ان انسٹال کروں گا، ختم کروں گا؟ وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ ایک مرتبہ انسان ارادہ کرتا ہے، آج تک فیس بک یوز نہیں کیا۔ محترم دوستوں، نوجوان دوستوں سے یہ وقت بار بار نہیں ملتا، رمضان مبارک بار بار نہیں ملتا۔ آپ کے بھی بیشتر دوست ہوں گے جو گزشتہ رمضان مبارک میں اس دنیا میں تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، اب قبروں میں ہیں۔ ہم اگلے سال زندہ ہوں یا نہ ہوں، اس رمضان مبارک کو آخری رمضان مبارک سمجھتے ہوئے، قیمتی بناتے ہوئے، نوجوان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کو آف کر لیجئے یا کم از کم سوشل میڈیا سے بالکل دور رہیے۔ دعا فرمائے ارحم الراحمین ہم سب کو رمضان مبارک قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔